السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو سوال جواب کے سیشن میں آج پھر حاضری ہے، اور کافی عرصے کے بعد تھوڑی سی چوک کی وجہ سے کافی تاخیر ہو گئی۔ سوالات احباب کے موجود ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں، اور عنقریب انشاءاللہ تعالی اس سے آگے والے سیشن کا بھی جواب دے دیا جائے گا۔ شبی احمد سلطان پور یو پی سے پوچھتے ہیں، ایک آدمی کا 5 بینکوں میں اکاؤنٹ ہے، 5 میں کچھ نہ کچھ انٹرسٹ کی رقم جمع ہو گئی ہے۔ اب اگر وہ آدمی 5 بینکوں کی مجموعی انٹرسٹ کی رقم اپنی جیب سے یا کسی ایک اکاؤنٹ سے نکال کر کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت دے تو چلے گا، یا 5 بینکوں سے انٹرسٹ کی رقم نکالنی پڑے گی؟ چاہے آپ اپنے جیب سے دے دیں، چاہے کسی اور اکاؤنٹ سے نکال کے دے دیں، بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب رقم آ گئی ہے بینک آپ کے اکاؤنٹ میں تو آپ اس کے مالک ہو گئے ہیں۔ جب آپ اس کے مالک ہو گئے ہیں تو چاہے اسی اکاؤنٹ سے نکالیں اور چاہے اپنے جیب سے نکالیں، کیونکہ سامان متعین نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں پیسہ وغیرہ یا متعین نہیں ہوتا۔ کوئی نوٹ آپ نے 500 کی دکھائی اور بدل کے دوسری دے دی، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے بلا شبہ اس کو دوسرے پیسے سے ادا کر سکتے ہیں۔ شبی احمد سلطان پور یو پی سے پوچھتے ہیں، زکوٰۃ کے نصاب میں سونا، چاندی اور نقد ان تینوں پر سال کا گزرنا شرط ہے، تو اسی طرح سامان تجارت پر بھی سال کا گزرنا شرط ہے؟ جی ہاں، سال کا گزرنا سامان تجارت پر بھی شرط ہے۔ جب سال گزر جائے گا تب زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اگر شروع سے آپ نصاب کے مالک ہیں تو بیچ میں سامان ہو یا اسی طریقے سے پیسہ وغیرہ وہ گھٹتا بڑھتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں۔ شروع اور آخر میں آپ کا شروع میں نصاب کے آپ مالک ہیں، اور سال پورا ہوتے ہوئے آپ کے پاس کتنا ہے سب جوڑ کے آپ کو دینا ہوگا۔ ثاقب اللہ خان پشاور سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب حقہ پینا کیسا ہے؟ دیکھیے، حقہ فی نفسی کوئی حرام چیز نہیں ہے، اگر پیٹ وغیرہ کی تکلیف کے دفع کرنے کے لیے اور اسے دور کرنے کے لیے پیا جائے تو گنجائش ہے اور علاجن، اور اگر یوں ہی پیا جائے تو مکروہ ہے، بہرحال حرام نہیں ہے۔ ثاقب اللہ خان پشاور سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مجبوری میں کسی چیز کی چوری کرنا کیسا ہے؟ چوری تو بہرحال چوری ہے، چاہے مجبوری میں ہو چاہے کسی اور وجہ سے ہو۔ ہاں، کوئی ایسا مجبور ہے کہ بھائی اگر جان بچانے کے بقدر اس کو کچھ کھانا پینا لینا پڑ رہا ہے اور اتنا بھی نہیں لے گا تو اس کی موت ہو جائے گی، تو اس طرح سے گنجائش ہوگی، لیکن عام حالات میں ظاہر ہے چوری چوری ہی ہے۔ آپ بہت مجبور ہیں تو زکوٰۃ سے اپنا کام چلا لیجئے، لے کر کے کسی سے قرض مانگ لیجئے، کسی سے ادھار مانگ لیجئے، یا کسی سے اور طریقے سے مانگ کر کے پورا کر لیجئے۔ چوری کی گنجائش بہرحال اس طرح سے نہیں دی جا سکتی۔ افضل سلمان بڑکڑا جونپور سے پوچھتے ہیں، وطر کی نماز تہجد میں صرف وطر ہی پڑھے یا اس کے ساتھ نفل بھی؟ اگر تہجد میں نفل نہ پڑھے تو عشاء میں نفل کے بعد پھر نفل پڑھے؟ سوال بہت واضح نہیں ہے، میرے خیال سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وطر کی نماز کے بعد نفل پڑھے کہ نہ پڑھے۔ دیکھیے، بہتر تو یہ ہے کہ وطر سب سے آخر میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنی آخری نماز کو وطر کو بنایا کرو، رات میں جو آپ نماز آخر میں پڑھیں وہ وطر ہو، یہ بہتر ہے۔ باقی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جسے اٹھنے کا آخر وقت میں اطمینان ہو کہ ہم اٹھ جائیں گے تہجد میں اور قضا نہیں ہوگی، ورنہ بہتر یہ ہے کہ آدمی پڑھ کر کے سوئے، اور نفل بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے، پہلے بھی پڑھ سکتا ہے۔ ابو رمان دہلی سے پوچھتے ہیں، کیا شوال کے مہینے میں عمرہ کرنے سے حج کرنا فرض ہو جاتا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، اگر کسی نے پہلے سے حج کیا ہوا ہے تو ظاہر حج فرض وہ کر چکا ہے، تو اس کے اوپر کیوں فرض ہوگا؟ اور اگر کسی نے حج فرض نہیں کیا تھا اور شوال کے مہینے میں اس نے عمرہ کیا، اب اس کے پاس اسباب وسائل مہیا ہیں حج کے وقت تک کے لیے، ایک شرط تو یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے اور گھر کا خرچہ ہے اور وہاں رہائش کا انتظام ہے اور وہ حج تک پھر رہ سکتا ہے، کوئی دقت نہیں۔ دوسرے کہ حکومت سعودیہ اس کی اجازت بھی دے رہی ہے کہ آپ رہ جائیے، تب جا کر کے اس پہ حج فرض ہوگا، ورنہ فرض نہیں ہوگا۔ عام طور پہ آج کل حکومت وہاں اتنے طویل عرصے تک رہنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، اس لیے یہ فرض اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ اور اگر پہلے کر چکا ہے تو ظاہر ہے تب تو فرضیہ ساقط ہو چکا ہے، پھر کہاں حج فرض ہوگا۔ محمد یاسین لکھنؤ سے پوچھتے ہیں، میری بیوی کے پاس سونا 10 تولہ کے برابر ہے، میں اکیلے کمانے والا ہوں، خرچہ اس کا میں ہی دیتا ہوں، سیلری کم ہے، میرے اوپر قرض بہت ہے، اس کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی، اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ محترم، یہ قرضہ وغیرہ آپ کے اوپر ہے، بیوی کے اوپر نہیں ہے، اور بیوی ظاہر نصاب کی مالکن ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ اسے دینی پڑے گی۔ محمد راغب چکیاں حسین آباد اعظم گڑھ سے پوچھتے ہیں، KFC، میک ڈونلڈ
کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں میک ڈونلڈ ہو، میگی ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں، اس بارے میں لوگوں نے افواہ اڑا دیا ہے کہ اس میں حرام اشیاء ملی ہوتی ہیں، کھانا درست نہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یہ تحقیق سے ظاہر ہے کچھ دور کی بات ہے، اور شریعت میں گوشت کے علاوہ اور چیزوں میں اصل اباحت ہے، حلت ہے، اس کا حلال ہونا ہے، جائز ہونا ہے، جب تک کہ حرمت کی کوئی واضح دلیل نہ مل جائے۔ اب ضرور شرع یہ ثابت نہیں ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کی چیز ملتی ہے، اس لیے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ یہ چیز ملی ہے، اس میں حرام چیز، اور اس کی ماہیت تبدیل بھی نہیں ہوئی، انقلاب ماہیت بھی نہیں ہوا ہے، تب کھانا درست نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی ذاتی تحقیق کی بنیاد پر یا پرہیزگاری کی بنیاد پر نہ کھائے، بچے، ظاہر ہے یہ چیزیں بہت اچھی تو ہیں نہیں، صحت کے لیے بھی اور دل دماغ کے لیے بھی، تو کوئی پرہیز کرتا ہے تو اچھی بات ہے۔ آفتاب عالم رفیع پور جونپور سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر بس میں سفر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ تلاوت آ جائے تو کیا کریں؟ سجدہ کے بغیر آگے تلاوت جاری رکھ سکتے ہیں؟ بالکل جاری رکھ سکتے ہیں، سجدہ کا حکم تو فی الفور ادا کرنے کا ہے نہیں، یہ ہے کہ جتنی جلدی ادا کر لی جائے بہتر ہے، کہیں بھول نہ ہو جائے، کہیں رہ نہ جائے، کہیں گناہ اس کا باقی رہے جب چھوٹ جائے گا تو، اس لیے حکم یہ ہے کہ جلدی سے جلدی ادا کریں۔ باقی یہ کہ فی الفور ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بالکل آپ تلاوت جاری رکھ سکتے ہیں۔ محمد قیس رسول آباد جونپور سے پوچھتے ہیں، میرے ایک دوست بولنے لگے روزہ رکھ کر کے سیونگ یعنی داڑھی کاٹنا نہیں کر سکتے، رہنمائی فرمائیں۔ محترم کیا روزہ رکھ کر کے، روزہ ہو یا بغیر روزہ ہو، داڑھی کٹانا بہرحال یہ فاسقوں کا عمل ہے، اور تمام فتاووں میں لکھا ہے یہ مخنثوں کی علامت اور ان کی یہ عادت رہی ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ ایک مشت کم سے کم اس کے آس پاس ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ ہاں کوئی مسلمان جا رہا ہے۔ یہ تو تمام انبیاء کرام کے سنت خود اور آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی اور ہمیشہ آپ نے رکھی اور رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم کٹاتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر کے کٹا کر کے اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہو، تو ایمان بھی جانے کا خطرہ ہے، نکاح بھی ٹوٹنے کا خطرہ ہے، اس سے باز آنا چاہیے۔ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی۔ محمد خورشید غیاث پور نوناری سے پوچھتے ہیں، گالی دینے یا سننے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے گالی دینے یا سننے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال روزہ کا ثواب تو اکارت ہی ہو جائے گا، گالی دینے سے چلا جائے گا، روزہ کا ثواب وغیرہ برباد ہو جائے گا۔ اور اگر سننا بالاختیار ہے تو ظاہر اس میں بھی یہی بات ہے، غیر اختیاری طور پر کوئی بک رہا تھا کان میں آواز پڑ گئی تو ظاہر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ محمد اسجد سرکار ڈی دھنباد جھارکھنڈ سے پوچھتے ہیں، تراویح میں سورہ فاتحہ دہرانے سے دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا یا نہیں؟ لیکن تراویح نہیں، عام نماز کا بھی یہی حکم ہے، تراویح کا بھی یہی حکم ہے، سورہ فاتحہ نہیں، ایک آیت بھی اگر آپ نے دہرا دیا، تکرار ہو گیا تو سجدہ سہو ضروری ہے، اور سجدہ سہو نہیں کیا گیا تو نماز لوٹالنی پڑے گی۔ محمد نعمان ترابی کشی نگر یو پی سے پوچھتے ہیں، ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا، سفر کے دوران ٹرین میں یا پلین میں ہم نے نماز کی نیت باندھ لی قبلہ رخ، اور نماز کے دوران ٹرین کا رخ چینج ہو گیا تو کس حالت میں نماز ہو جائے گی یا پھر دہرانی پڑے گی؟ دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ چینج ہو رہا ہے تو آپ بھی ویسے ہی گھوم جائیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹرن کر لیجیے ادھر ادھر، اور اگر نہیں معلوم ہوا ہے تو ظاہر نماز ہو جائے گی، معلوم ہوتے ہوئے پھر آپ قبلہ رخ نہیں ہوئے تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ محمد احمد جھارکھنڈ سے پوچھتے ہیں، تراویح کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر 3 تسبیح کے بقدر کھڑا رہ گیا تو کیا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا یا نہیں؟ جی ہاں واجب ہو جائے گا، یوں ہی کھڑا ہو کر کے سوچتا رہا فالتو تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نماز میں سجدہ سہو ضروری ہے، اور اگر نہیں کیا تو نماز لوٹالنی پڑے گی، اور اگر کچھ پڑھ رہا تھا اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی تو کوئی حرج نہیں۔ محمد عاصم مہداول یو پی سے پوچھتے ہیں، مسجد میں اگر کوئی شخص کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے تو کیا قرآن مجید نیچے رکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں ظاہر ہے، وہ جو بیٹھا ہوا مسجد میں کرسی پر تو وہ مجبوراً بیٹھتا ہے، اور عرف اصل میں یہ ادب کے تعلق سے ہے یہ مسئلہ، اور ادب کا دار و مدار جو ہوتا ہے عام طور پہ عرف پہ ہوتا ہے۔ عرف رواج میں ہمارے یہاں تو عام حالات میں اوپر بیٹھ کر کوئی بیٹھا ہو نیچے بیٹھ کے قرآن لے کے بیٹھنا یہ خلاف ادب مانا جاتا ہے، اس لیے نہیں پڑھتے ہیں اور نہیں پڑھنے دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مجبوراً بیٹھا ہے ظاہر ہے کرسی پہ نماز پڑھنے وغیرہ کے لیے تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد اشرف سہارنپور سے پوچھتے ہیں، ضرورت سے زائد جو سامان وغیرہ ہوتا ہے اس کے متعلق زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تفصیل سے وضاحت فرمائے۔ ضرورت سے زائد مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں عام ضروریات کے تحت وہ چیزیں نہیں آتی ہیں، آپ اس کو لے لیے ہیں، اب استعمال کی چیز بھی نہیں ہے، آپ کے یہاں فالتو رکھی ہوئی ہے، فالتو پڑی ہے، کبھی استعمال ہی نہیں ہوتی، کبھی ضرورت میں آتی ہی نہیں ہے، تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ اور اگر ضرورت کی چیز ہے، جیسے بائک ایک کے بجائے آپ کے پاس 2 ہے یا 3 ہے، آپ بھی چلاتے ہیں، آپ کے اولاد بھی چلاتی ہے،
آپ کے بھائی وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے ایک گھر کے بجائے 2 گھر جا کبھی یہاں رہتے ہیں کبھی وہاں رہتے ہیں، تو یہ سب ضروریات میں داخل ہیں، تب اس کی زکوٰۃ نہیں آتی ہے۔ عبد الباسط پورنیہ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب عرض یہ کرنا تھا، میرا 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کے باوجود میری وائف حمل سے ہے اور وہ کمزور بھی ہے اور پیٹ میں بچہ 15-20 دن کا ہے، وائف کہہ رہی بچہ ضائع کر دوں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں محترم، یہ صورتحال اگر پیدا ہو گئی ہے اور واقعتاً کوئی ماہر مسلم ڈاکٹر یا ڈاکٹرنی صاحبہ آپ کو منع کریں اور کہیں کہ خطرہ ہے جان وغیرہ کا، تب تو کر سکتے ہیں۔ عام حالات میں اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے، اور اگر جان پڑ چکی ہے تب تو کسی ڈاکٹر وغیرہ کے کہنے سے بھی اسقاط کی گنجائش نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ ابو طالب ردولی جونپور سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ وضو کی حالت میں اگر کسی نے آنکھ میں ڈرپ یا کوئی دوا ڈالا اور اس کے ڈالنے سے آنسو کے قطرے ٹپک پڑے اور اس گمان سے نماز پڑھ لیا کہ وضو نہیں ٹوٹا، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ظاہر وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیا نماز تو ہو ہی جائے گی۔ کسی کے اگر آنسو کے قطرے گر گئے آنکھ میں دوا وغیرہ ڈالنے سے، تو اس سے روزہ پہ، نماز پہ یا وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ عبد القادر دربھنگا سے پوچھتے ہیں، صدقہ، فدیہ، فطرہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ تو عام حالات میں جو خرچ ہوتا ہے کسی جائز مناسب کام پہ یا کسی اچھے کام پہ، یا اپنے اوپر، اولاد کے اوپر، بیوی بچوں کے اوپر، والدین کے اوپر، مسجد میں، مدرسے میں جو آپ اپنے جیب سے دیتے ہیں رقم وغیرہ، یہ اسے صدقہ کہتے ہیں۔ فدیہ تو روزے کا ہوتا ہے، کسی مجبوری سے، مرض کی وجہ سے یا بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے نہیں رکھ سکا ہے تو اس کا فدیہ دیا جاتا ہے۔ نماز چھوڑ گئی، آدمی چلا گیا دنیا سے، تو اللہ سے امید کے طور پر اس کا فدیہ دے دیا جاتا ہے، اسے فدیہ کہا جاتا ہے۔ فطرہ کہتے ہیں روزہ پورا ہونے پر جو صدقہ ادا کیا جاتا ہے، صدقہ فطر اس کو کہتے ہیں، جسے عید کی نماز سے پہلے نکالنا ضروری ہے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے نکال دیے تو صدقہ فطر وہ ادا ہوگا اور صدقہ فطر کا ثواب بھی ملے گا، اور اگر عید کی نماز کے بعد نکالا تو عام صدقہ کا حکم ہو جائے گا، نکالنا پھر بھی ضروری رہے گا۔ محمد حسان سرائمیر اعظم گڑھ سے پوچھتے ہیں، سوال یہ کہ آوارہ جانوروں کا کیا حکم؟ اگر کوئی شخص اس کے گوشت کو ہم تک بحفاظت پہنچا دیتا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے؟ ہاں، بحفاظت کون پہنچائے گا ابھی آپ جانیں۔ بہرحال اگر یہ غن غالب ہے کہ یہ ایسے ہی چھوڑے گئے ہیں تاکہ کوئی استعمال کر لے، جیسا کہ اب تو بہت، ابھی ہم کہیں سفر پہ نکلے تھے، راستے میں وہ ایک دم حد کیے ہوئے تھے جانور، گاڑی چلانا مشکل ہو رہا تھا، باربنکی وغیرہ سوتے ہوئے آگے تک ہم گئے تھے۔ اکثر کسانوں کو دیکھا تار لگائے ہیں، یہ کیے ہیں وہ کیے ہیں، پھر بھی بیچاروں کی فصلیں تباہ ہو رہی تھی، کوئی انتظام نہیں اس کے ادھر ادھر کرنے کا۔ اب یہ چوری چھپے سرکار خود اٹھوا کر کے اس کو کہیں سے کہیں کروا دیتی ہو اور اس کے پیسے کماتی ہے، تو ایسا بھی ممکن ہے، کوئی بہت بعید بات نہیں ہے، تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ سوال جواب کا لائیو سیشن پورا ہوا، ایک سوال رہ گیا ہے، وہ بیچ میں لگتا ہے کہیں سے چھوٹ گیا ہے۔ ہاں، محمد خالد کشی نگر سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید میں سورہ یاسین کو دل کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سوال تو آپ سے بھی ہے کہ آپ کے دل کو دل کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے دل کو دل کہا جا سکتا ہے تو سورہ یاسین کو بھی دل کہا جا سکتا ہے۔ یاسین قلب القرآن، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے۔ دل کیوں کہا جاتا ہے، میں تھوڑا سا اس کی وضاحت، معارف القرآن جلد 7 سے صفحہ نمبر 391، صفحہ نمبر 391 95 پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ یاسین کو قلب قرآن یعنی دل فرمانے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس صورت میں قیامت اور حشر و نشر کے مضامین خاص تفسیر اور بلاغت کے ساتھ آئے ہیں، اور اصول ایمان میں سے عقیدہ آخرت وہ چیز ہے جس پر انسان کے اعمال کی صحت اور اس کا دار و مدار ہے۔ خوف آخرت ہی انسان کو عمل صالح کے لیے مستعد کرتا ہے اور تیار کرتا ہے، وہی اس کو ناجائز اور غلط خواہشات اور حرام سے روکتا ہے۔ تو جس طرح جسم کی صحت دل کی صحت پر موقوف ہے، جسم تبھی ٹھیک ٹھاک رہے گا جب دل آپ کا ٹھیک رہے گا، اسی طرح ایمان آپ کا صحیح تب رہے گا جب آخرت کی فکر وغیرہ ٹھیک رہے گی۔ تو اس میں چونکہ آخرت کے تعلق سے بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں، اور وہ جب آخرت کے تعلق سے آپ کی فکر اور صحت صحیح ہوگی آخرت کی،
تو دنیاوی اعتبار سے بھی آپ صحیح رہیں گے اور دینی اعتبار سے بھی. اس لیے اس کو قلب قرآن کہا جاتا ہے. جیسے جب آپ کا دل ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کا جسم بھی ٹھیک ہوتا ہے، اور دل میں کوئی لیکن آ جائے تو پھر بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، پوری باڈی صحیح ہونے کے باوجود بھی بیکار ہوتی ہے. اس لیے اس کو قلب قرآن کہا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم. سوال جواب کا لائیو سیشن پورا ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.